دیوبند مسلک کی باقاعدہ ایک سیاسی جماعت ایک اکثریت رکھتی ہے اور وہ پولیٹیکلی بارگین بھی کرتی ہے اپنے مسالک اپنے معاملات کے لیے. بالکل لیکن اہل سنت والجماعت جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ سندھ کے اندر اور پنجاب کے اندر اس کی ایک بڑی اکثریت ہے بریلوی مسلک کی، وہ اپنی کوئی بھی پولیٹیکل جماعت ایسی یا شخصیت ایسی نہیں بنا سکے کہ جو نیشنل ایشوز پر ان کے پوائنٹ آف ویو کو دے سکے. اس کی ناکامی کی وجہ یہ قرار دی جاتی ہے کہ ان سب نے اپنی کوئی اتحاد کی بات نہیں کرتے. کیا وجہ ہے؟ سر کہ میں اپنے 18 سال کے اندر میں نے ہر شخص کے آن ایئر کہہ رہا ہوں میں نے ہر شخص کے پیر بھی پکڑے ہیں. اور آج میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، میں دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نے اپنا امامہ اتار کے بھی پیروں میں رکھا ہے. اس بڑے کوس، جب بڑا کوس ہوتا ہے نا سر، کربلا والے جب ہماری تو درسگاہ کربلا کا میدان ہے، جب وہ اپنے سر مبارک کو پیش کر دیتے ہیں، امت کے لیے کرتے ہیں نا، ذات مفادات یہ سب قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی شخصیت قربان. جب آپ تک اپنے آپ کو فنا نہیں کریں گے آپ کی بقا نہیں ہے. اپنے آپ کو فنا کرنا پڑتا ہے، اپنی ذات کو فنا کرنا پڑتا ہے اپنی بقا کے لیے. ہم نے اپنی بقا کے لیے اپنا قائد قربان کیا، ہم نے اپنی بقا کے لیے کسی طرح آپس میں یونائٹڈ ہوں. ہمارے بھٹی بھائی، مجھے یاد، آپ اچھی طرح جانتے ہیں بھٹی بھائی کی عادت کو بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، افتخار بھٹی، انہوں نے دارالنعیمیہ میں کہا تھا، قسم خدا کی آپ کوئی ایک لیڈرشپ آگے یہاں لا کے کھڑی کر دو، ہم اپنے دفتر، اپنے مرکز، اپنا سب کچھ، اپنا کارکن آپ کے سپرد کر دیں گے. کوئی کہے یہ قیادت بیچیں گے نہیں، ہم اس کو بیچیں گے نہیں، ہم کسی کام کے لیے استعمال نہیں کریں گے قیادت. ہم اپنے کارکن کے ووٹ کو، ہم خالی ووٹ کو نہیں، ہم ووٹر کو بھی عزت دینا جانتے ہیں. اور آج یہی وجہ ہے، بھلے ہم پیچھے ہوں لیکن اپنے کردار کو نہیں بیچا، اپنی ذات نہیں بیچی، اور آپ نے آپ کو دین اسلام کے لیے. میرا سوال وہیں کھڑا ہے. ہاں جی بولیں. کیوں جو ہے، دیکھیے دیوبند مسلک میں ایک تبلیغی جماعت، بالکل میں آپ کا میں سمجھ گیا سوال. مدارس صحیح، اور ان کو اگر پولیٹیکلی کوئی سپورٹ کرتا ہے تو انہوں نے اپنی ایک ہی جماعت رکھی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی، جو رسپیکٹ. بالکل اہل سنت والجماعت اگر اسی طریقے سے ہم اہل تشیع کو دیکھ لیں تو ان کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ ان کی بھی مخصوص بریلوی مسلک کے جو کہ ایک بڑی اکثریت رکھتا ہے، ان کے لوگوں میں ان کی کوئی نمائندگی کبھی نہیں پہنچ پاتی اس طاقت کے ساتھ جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی سود کے لیے بات کہی، دیگر بات کے لیے کہی. تو ظاہر ہے کوئی تو مسئلہ ہے نا کہ کیوں نہیں پہنچ پا رہے. اگر آپ حافظ سعد صاحب کو دیکھ لیجئے یا دیگر آپ جمعیت علماء پاکستان شاہ اویس نورانی صاحب کو اگر آپ دیکھ لیجئے یا دیگر لوگوں کو بھی، بہت سارے صاحبزادہ صاحب نے تو جو ہے وہ اپنی جماعت ہی تحریک انصاف کو ڈونیٹ کر دی. تو یہ کیا کوئی ایک جگہ تو ہوگی نا یار. یہ بس اس میں ہمیں ہمارے سب لوگوں بڑوں کو سوچنا چاہیے. آپ بڑے نہیں ہیں، آپ 18 سال آپ کی سیاست کو گئے. ایسا یہ وہ کہتے ہیں نا، میں آپ کو شعر سناتا ہوں، داور حشر میرا نام اعمال نہ دیکھ، اس میں چند پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. تو پردہ نشینوں کے نام بھی لے لیجئے، رکاوٹیں تو ہے نا. اگر معذرت کے ساتھ بہت بڑا نام ہے، مفتی منیب صاحب بہت کوشش کر سکتے تھے، دیگر لوگ بھی بہت ساری کوشش کر سکتے تھے جن کو میں جانتا ہوں، نہیں ہوئی. اور بہت سارے لوگوں کو یہ سوٹ کرتا ہے. کیوں کرتا ہے یار؟ بس وہ ہماری، میں مسئلہ کا شکار نہیں ہوتا. نہیں، میں مسئلہ کا شکار، اسی لیے ہم پر پابندیاں رہتی ہیں، ہم مسئلہ کا شکار نہیں رہتے. میں مسئلہ کا شکار نہیں ہوتا، میں ادب کا قائل ہوں اور ادب کے دائرے میں رہ کر ادب کے دائرے میں گفتگو کی. آپ نے دیکھا میری اپنی نہیں آپ بہت پیارا ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں کر رہے ہیں. مجھے بالکل آپ سے ایک لفظ ایک سیکنڈ کے لیے بھی گیلا نہیں ہے. میری اپنی ایک اپنی طبیعت انسان کی بھی ہوتی ہے نا، ایک وہ طبیعت ہوتی ہے کہ میں دل کا اگر دکھڑا رہوں گا بھی تو میں اپنے گھر میں جا کر رہوں گا. اور اگر میں تکلیف میں ہوں اور میرا یہ خواب ہے، ہم لوگ سب ایک قرآن کے ماننے والے، ایک نبی کے ماننے والے، ہم لوگ، ہمارے کون سا ایسا ہے یار؟ میں یہ کہتا ہوں، اگر میرے دل میں ایمان ہے نا، اس میں حسد نہیں ہونا چاہیے. میرے دل میں ایمان ہے، اس میں غیبت نہیں ہونی چاہیے، بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، بدنیتی نہیں چاہیے. ہم کیوں نہیں ایک ہوتے یار؟ ہم جب ایک قرآن ہمارا ایک ہے، رب ایک ہمارا ہے، نبی ایک ہے، تو ہم مل کر کیوں نہیں لڑ سکتے؟ ہم مل کر کام کیوں نہیں کر سکتے؟ ہماری کون سی ایسی نفرت ہے؟ یا تو میری ذات اہمیت زیادہ کرتی ہے، میرے مفادات میٹر کرتے ہیں،
میرے نہ ہمارے سنی تحریک تو جان دینے والوں کی جماعت ہے، جس نے شہادتوں کا جس کا سفر ہے، جس نے اپنی 2 قیادتیں دی ہیں، لیکن خدا کی قسم آج تک ہم نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ نہیں لگایا۔ آج حکومتیں ان کے پاس آ جاتی ہیں، یا وہ لوگ کہتے ہیں جو پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں، جو پاکستان کا کھاتے ہیں، پاکستان کے نام پر غراتے ہیں، جو پاکستان کو کہتے ہیں ہم نے کبھی نعرہ نہیں لگایا یہ دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے بڑھ ہے۔ بولو آج آپ کون لوگ بیٹھے ہوئے اداروں کے اندر، اسمبلی کے اندر کون بیٹھے ہوئے لوگ جن کے کیا آپ نے کانفرنسیں نہیں دیکھی، جو بولتے تھے دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے بڑھ ہے، آج ان کو اعزاز سے نوازا جائے۔ ہم بتائیں پاکستان زندہ باد نعرے لگاتے رہے، ہم اپنے آبا و اجداد کو چھوڑ کر آئے، 22 لاکھ جانوں کی قربانیاں دی، زمین کی قربانی دی، زر کی قربانی دی، اپنی ماں کی قربانی دی، اپنی اولادوں کی قربانی دی۔ آج ہم بتائیں پاکستان کو ہمیں ترقی کرانا ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، تو ہمیں ان سب لوگوں کو اچھے لوگوں کو، سچ کو پرموٹ کرنا ہوگا۔ ہمیں یار یہ ہم سے سارے ملک آگے نکل گئے یار، دنیا آگے ہم سے نکل گئی ہے۔ ہم سے 2 جاپان ہمارے بعد آزاد ہوتا ہے، لیکن آج جاپان پوری دنیا میں حکومت کرتا ہے۔ چھوٹا سا جزیرے کے بیچ میں رہ رہے ہیں نا، جزیرے کے بیچ میں ایک اس لیے وہاں پہ میرے اور آپ کو تو بھائی معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ ہم تو کھانوں کے نام بھی برادریوں کے نام پر ہے۔ وہاں آپ جا کے دیکھو کہ اٹلی پیزا اٹلی کا ہے تو پاکستان میں وہ اٹلی کا پیزا کہلاتا ہے۔ اگر آج وہ ہم تو آپ نے کیا پاکستانی کوئی چائے بنا کے دی، پاکستان کھانا بنا کے دیا، کوئی چیز ہے؟ اگر آپ ترکش، ابھی یہاں ہوٹل کھلا ہے یہ بہادر آباد کے اوپر، وہاں کھانا ترکش میں ملتا ہے، تو وہاں اس کا کھانے کا نام ترکش ہے۔ وہاں برادریوں کے نام پر کھانے نہیں ہیں، وہاں وہ قومیں ترقی وہی کرتی ہیں جس کے اندر نیشنلزم ہو، ملک سے، وطن سے پیار ہو، اپنے اداروں سے پیار ہو۔ یقین مانیں ہمیں آج اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اب سیاست وہ نہیں رہی کہ ہم 90 کی دہائی میں جا کے اپنی سیاستوں کو کریں۔ ہم آئیں اپنے آپ کو، سب کو ایک جگہ جمع کر کے بٹھانے والوں نے بٹھانا ہے، بٹھانے والوں نے آگے لے کر چلنا ہے اس ملک کو۔ ملک بچے گا، سچ سے بچے گا، ملک بچے گا، اتحاد اتفاق سے بچے گا، ملک بچے گا تو یقیناً ہمیں اس ظلم کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ۔ اچھا